ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور عزیز طلباء، آج مدرسہ انوار العلوم کا سالانہ اجلاس ہے. سال بھر میں جن بچوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہے ان کی دستار بندی بھی ہے. آپ حضرات جانتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء و رسول کا ایک سلسلہ تھا اور وہ ہر زمانے میں رہا. فرق صرف اتنا تھا کہ جب کسی نبی کا وصال ہو جاتا تو اس کے بعد دوسرا نبی آتا اور وہ طریقہ جو اس زمانے کے اعتبار سے شریعت سمجھا جاتا تھا اس میں اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اضافہ یا کچھ کمی فرما دیتا. جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ خاتم الانبیاء قرار پائے کہ آپ کے بعد قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آنے گا، تو ایک تو یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ یہ اپنے عقیدے میں داخل کر دیجئے کہ دنیا میں کوئی کیسا بھی آدمی چاہے ایک ہاتھ میں باغ رکھ دے دوسرے ہاتھ میں پھل رکھ دے اور وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہو تو وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، ملعون ہے، مردود ہے. اس لیے کہ ہمارے نبی آخری ہیں، اس کے بعد کوئی نبی ہے ہی. تو یہ عقیدہ تو ہر مسلمان کو اپنے گھر میں اس کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے. بہرحال ایک آیت نازل ہوئی
نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے فرمایا آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، کوئی کمی ہے ہی نہیں، قیامت تک کوئی کمی نہیں ہوگی۔ کمی ہمارے سمجھنے کی ہو سکتی ہے، سمجھنے میں کمی ہو سکتی ہے، کوئی دین کو ابھی سمجھے گا، کوئی بعد میں سمجھے گا، کوئی نہیں سمجھے گا، تو یہ کمی ہماری ہے، دین کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا ہے۔ کہ اللہ کی دین اسلام سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ اور آگے اور فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں دین اسلام کو تمہارے لیے میں نے پسند کیا۔ دوسری جگہ اور اس پر توجہ دلائی، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اب جو مذہب ہے وہ مذہب اسلام ہی ہے، یعنی جو قابل قبول ہے، جس کے اوپر نجات کا دامن ہے۔ اور آگے اور تھوڑا سا انسان مضبوط رہے، فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، مذہب اسلام کے علاوہ کوئی طریقہ مذہبی طور پر کوئی بھی اپنائے گا، اللہ کے یہاں وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے قائم فرمایا ہے، اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ آسمانی کتاب نبی اس کے حافظ ہوتے تھے، اور اس کے اردو جواب کے حواریین اور بہت جانشار جو ہوتے تھے وہ اس کتاب کے ماہر ہوتے تھے، حافظ ہوتے تھے۔ لیکن جیسے ہی زمانہ اس نبی کا گزر جاتا، دھیرے دھیرے وہ کتاب کے حافظ بھی نہیں ہوتے تھے اور وہ کتاب محفوظ نہیں رہتی۔ تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ ہے، اور دیگر صحائف ہیں، ان سب کا قرآن میں ذکر ہے، اور وہ اپنے زمانے میں حق تھی، اور وہ نبی پر حق تھے، ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن ان سب نے ہی اعلان کیا تھا، ہر آنے والے نبی نے یہ کہا کہ ہمارے بعد ایک نبی آئے گا، وہ اس کا نام احمد ہوگا، وہ نبی آخر الزماں ہوں گے، اور انہی کے لیے کائنات کا یہ سب نظم و نسق کیا ہے۔ اس قرآن میں یہ آیت نازل کر کے اللہ نے اس دین کی حفاظت کا وعدہ کیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم نے اس کی حفاظت کی۔ میرے بھائیوں، چونکہ یہ دنیا دار الاسباب ہے، اللہ اس بات پر قادر ہے بغیر ماں اور باپ کے انسان کو بنا سکتے ہیں۔ اللہ نے بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے بنایا۔ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ بغیر باپ کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ لیکن اللہ کا نظام ہے کہ انسان کے آنے کے لیے اس کے لیے ماں اور باپ، اور پھر اس کے بعد ان کی ملاقات، اور اس کے بعد ایک متعینہ مدت 9 مہینے 10 مہینے، اس کے بعد انسان اس دنیا میں آتا ہے۔ تو ایسے ہی حفاظت کے وعدے کے بعد اللہ نے ظاہری سبب کے طور پر حفاظ کرام کے سینوں کو اس قرآن کی حفاظت کے لیے، اور قرآن کرام کے جو ہے زبان کو، اس کے الفاظ کی ادائیگی کے حفاظت کے لیے، اور علماء کرام کے سینوں کو اس کے معانی کی حفاظت کے لیے اللہ نے ہر زمانے میں ان کو متعین کیا۔ اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے
اور سکھلائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو مدارس اسلامیہ ہیں، ان کے اندر اس قرآن کے الفاظ کی بھی حفاظت ہوتی ہے، ان کی ادائیگی کی بھی قرآن کے شعبے سے کس طرح بڑا شین نکالے گا، کس طرح سین نکالے گا، کس طرح زال نکالے گا، کس طرح زا نکالے گا، مستقل اساتذہ ان پر محنت کر کے ان کو تیار کرتے ہیں۔ گویا قرآن کے لفظی اور معنوی طور پر عربی درجات میں نحو و صرف اور دیگر علوم پڑھا کر کے انہیں پہلے تیار کیا جاتا ہے قرآن پاک کے ٹرانسلیشن ترجمے کی۔ جب یہ قرآن پاک کے ترجمے کو پورا کر لیتے ہیں، پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ اس ترجمے کے بعد میں اس کی تفسیر یہ ہے۔ تفسیر کے بعد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، قرآن میں تو اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، کس طرح نماز قائم کرو یہ حدیث میں ملے گا۔ تو باقاعدہ طریقے سے جب ان کی یہ پوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد میں انہیں قرآن کے ساتھ ساتھ میں اس کا ٹرانسلیشن، ترجمے کے بعد میں اس کی تفسیر کے بعد میں علم حدیث جو حقیقتاً قرآن ہی کی تفسیر ہے اس کو سکھلایا جاتا ہے۔ اس کے لیے کم سے کم 10 سال کا زمانہ گزرتا ہے، اور یہ الحمدللہ خیر القرون سے لے کے اب تک ایک امت کا ایک حصہ اس پر لگا ہوا ہے۔ کسی زمانے میں وہ لوگ لگے تھے درختوں کے اندر، درختوں کے نیچے بیٹھتے تھے، استاد آتا تھا اور سبق دے دیتا۔ اس کے بعد ایک زمانہ ایسا آیا کہ استاد کسی جامع مسجد میں بیٹھ جاتا تھا، طلبہ آتے تھے کسی شہر میں کسی یہاں رہتے تھے اور رہ کر کے سبق پڑھ کے چلے جاتے تھے، دوسرے دن پھر سبق پڑھ لیتے تھے۔ ایسا دور بھی گزرا ہے۔ ہوتے 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 ایک دور ایسا آیا کہ دہلی کے اندر 10,000 مدرسے تھے۔ کتنے سن رہے ہو؟ کتنے نے 10,000 مدرسے۔ آج بھی ایمس کے پاس میں بڑا مدرسہ دارالعلوم موجود ہے جو سیاحین کے لیے تفریحگاہ بنا ہوا ہے۔ جیسے ہی مغل سلطنت کا دور ختم ہوا اور انگریز نے ملک پر تسلط کیا تو سب سے پہلے دہلی میں ایسی خانقاہیں تھی کہ جس میں 20-20 ہزار مریدین روزانہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ مدرسوں کی ایک بہت سسٹم تھا۔ سب سے پہلے انگریز نے ان مدرسوں کو ختم کیا، پھر اس کے بعد ان خانقاہوں کو ختم کیا۔ یہ دیکھ کر کے دہلی کی ایک کالج تھی، اس کالج کے اندر پڑھتے تھے کون؟ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے استاد تھے حضرت مولانا مملوک علی نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جو والد گرامی ہے مولانا یعقوب صاحب نانوتوی کے۔ اللہ نے علماء کی ایک جماعت اس عربی کالج سے نکالی، اور وہ اتنے روحانی جماعت تھی کہ وہ فارغ ہونے کے بعد میں جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو دین اسلام کو ختم کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے دماغ میں یہ بات ڈالی، اور اللہ نے ان کے قلب پر یہ القاء فرمایا، الہام ہوا کہ اس طرح کا کوئی مدرسہ قائم ہے۔ دیوبند کے حاجی عابد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور یہ چند حضرات مل کر کے، جس میں مولانا اسماعیل صاحب منگلوری بھی تھے، قاضی اسماعیل صاحب منگلوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ چند لوگ تھے، یہ سب کے سب سر جوڑ کر کے دیوبند کی سرزمین کے اوپر ایک مدرسے کی تابعیت ڈالی، اور ایک استاد سے
اور ایک شاگرد سے یہ پھر دین کا چراغ روشن ہوا. ہوتے 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 یہ مدرسہ پروان چڑھا. یہاں حافظ بھی بنے, لاکھوں حفاظ بنے, لاکھوں لاکھ علماء بنے, لاکھوں محدثین بنے, لاکھوں مفسرین بنے, اور روئے زمین کے کسی حصے میں بھی آپ چلے جائیے, دارالعلوم دیوبند کے فارغ یا اس کے شاگرد کا شاگرد دنیا کے ہر حصے میں ملے گا. معلوم یہ ہوا کہ مدرسوں کی اساس جو موجودہ دور میں 150 سال کا عرصہ ہے, اس میں دارالعلوم دیوبند اس کی اصل ہے. اسی لیے دارالعلوم دیوبند کو ام المدارس کہا جاتا ہے. اور یہ جتنے بھی مدرسے, یہ مدرسے دارالعلوم دیوبند کی شاخیں ہیں. دارالعلوم دیوبند ایک اصول اور ضابطے کے تحت چل رہا ہے, تو یہ جو شاخیں ہیں وہ بھی اسی ضابطے کے تحت چلیں گی. ان ضابطوں کے اندر ایک ضابطہ یہ, کان کھول کر کے سن لو, ان ضابطوں میں ایک ضابطہ یہ ہے کہ دیوبند کا مدرسہ جب تک چلے گا جب تک یہ سرکاری کوئی امداد نہیں لے گا. سن رہے ہو؟ نہیں سن رہے, نہیں سن رہے. سننے تو بات ہی کیا تھی, دھیرے 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 ان سب مدرسوں کو ختم کرتے جا رہے. دارالعلوم دیوبند کا اصول اور ضابطہ ہے, سرکار سے کسی طرح کے 1 روپے کی کوئی امداد نہ لی ہے, نہ لیں گے, نہ آئندہ کریں. نماز پڑھنا سرکار کی ذمہ داری ہے. بتاؤ, سرکار کی ذمہ داری ہے آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھانا؟ کیا سرکار کی ذمہ داری ہے آپ کو قرآن پڑھانا؟ آپ کا آخرت کا معاملہ ہے, آپ کو اپنے ایمان کو بچانا ہے, آپ اپنے قرآن کو مذہبی طور پر سیکھنا ہے. گورنمنٹ کا جو قانون ہے اس میں آپ کو بجلی دینا ہے, پانی دینا ہے, دیگر شکشا کا دینا ہے, چکتسا کا دینا ہے, دواؤں کو فراہم کرنا ہے, آپ کے بچوں کو کالجز کے اندر, اسکولوں کے اندر جگہ جگہ اسکولیں قائم کرنا ہے, کالجیں قائم کرنا ہے. یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. گورنمنٹ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, گورنمنٹ کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ آپ نے کسی مدرسے کو قائم کرے. یہ آپ کی بھول ہے. گورنمنٹ کی جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو حکومت پوری کرے. اگر اس میں کوتاہی ہے تو آپ حکومت سے مطالبہ کریں. یہ کیا ہے؟ آپ نے 20 لاکھ کی زمین خریدی, 50 لاکھ کی عمارت بنائی, اور آپ نے اس کے بعد میں ایک کمپیوٹر ایک ٹیچر لے کر کے گورنمنٹ کے حوالے کر دیا. یہ کون سی عقل مندی کی بات؟ بولو, عقل مندی ہے. کام کے لوگ 20 لاکھ کی زمین خریدتے, 50 لاکھ کی عمارت بناتے, ایک ٹیچر کی وجہ سے, ایک کمپیوٹر کی وجہ سے آپ پورا کا پورا اس کے حوالے کر دیتے ہیں. اس لیے ضروری ہے اس طرح کے مدرسوں کا کسی طرح سے بھی مدرسہ بورڈ سے کسی طرح الحاق نہیں کیا جائے. اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے طریقہ بتایا. جو محلے کے مدرسے, جو محلے کے مکتب ہیں, جن میں آپ کی پرائمری چلتی ہے, وہاں آپ گورنمنٹ کا ٹیچر ہے. دور ہوتی جا رہی ہے. کل میں نے سنا کہ ترغیب دی جا رہی ہے. نہیں نہیں, اسکول سے آگے آئیے. یہ مدرسے خالصتاً دینی ہیں. ان کے اندر کسی طرح سے سرکاری مداخلت اگر آپ نے دے دی تو 10 سال بعد آپ تباہ ہو جائیں گے ایمان کے اعتبار سے. ان مدرسوں کو نہ سرکاری مدرسہ بورڈ سے رجسٹریشن کرانا ہے. یہ سوسائٹی ایکٹ کے تحت چلتے ہیں, چلتے رہیں گے. اور ان کے اندر جو تعلیم کی کمی تھی اس کے لیے علماء نے سر جوڑ کر کے 3 سال سے ہم لوگ بیٹھے ہوئے اب اس نتیجے پر پہنچے کہ جو حافظ ہیں ان کے لیے 18 مہینے کا کورس
تیار کر کے انشاءاللہ انہیں 10ویں کی تعلیم دی جائے گی۔ ہر مدرسے کے اندر جو بڑا ادارہ ہے جس میں 100 بچے یا 200 بچے اقامتی رہتے ہیں، جیسے یہ یہاں کا ہے، مثال کا ہے، چیروے کا ہے، سکاشر کا ہے، یا اور مدرسہ جس میں 150-200 بچے رہتے ہیں، ان مدرسوں کو آپ کسی طرح سے بھی سرکار کے حوالے نہیں کریں گے، اور اگر کریں گے اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ میری بات سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے شاید؟ سمجھ رہے ہو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں چھوٹے مکتب پرائمری والوں کا آپ کسی طرح سے بھی رجسٹریشن مدرسہ بورڈ سے کرائیں، لیکن ان اداروں کو اگر آپ اپنا حوصلہ بڑھاتے ان کے اوپر بھی آپ کہنے لگے صاحب کیوں نہیں کرا رہے، صاحب یوں ہے، صاحب یوں ہے، یہ ہم مر جائیں گے تو جب تک زندہ جب تک نہیں ہونے دیں گے۔ بھائیوں یہ ہمارا اسپیشل کوٹا ہے، اگر یہ نہیں ہوگا تو تم کو مسجد کا امام نہیں ملے گا، تم کو قرآن سکھانے والا نہیں ملے گا۔ اور یہ جو ہمارے دوست ہیں نا جو سرکار چلا رہے، ان کا منشا بھی یہی ہے کہ دھیرے 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 یہ اس طرح سے جو اسلام کی اشاعت ہو رہی ہے، اس طرح سے مسلمان ٹوپی داڑھی میں نظر آ رہا ہے، ان کے تشخص کو ختم کرنے کے لیے یہ سب سے زیادہ یہ انہی کے اوپر وار کرتے ہیں۔ لیکن قوم زندہ ہے اور قوم سمجھتی ہے، اس لیے سمجھ کر کے ان مدرسوں کی اہمیت کو سمجھو اور اپنی اولادوں کو دین سکھاؤ۔ کوئی نوجوان بچہ ایسا نہ رہے تو قرآن نہ پڑھے، کوئی گھر ایسا نہ رہے جس میں قرآن کی تلاوت نہ ہو۔ یہ قرآن کی تلاوت، یہ قرآن کی حفاظت، یہ معانی کی حفاظت انہی مدرسوں سے ہوگی۔ الحمدللہ مجھے لگتا ہے 30 کے قریب حافظ ہوں۔ کتنے ہیں مولانا؟ 58 ہیں، 40 بچے۔ اور میں ابھی آپ سے بتاؤں، اس دفعہ راجستھان رابطہ مدارس دارالعلوم دیوبند کے تحت 3000 مدرسے چلتے ہیں پورے ملک میں، جس میں سے رابطہ مدارس راجستھان سے 120 مدرسوں کی ذمہ داری اس حقیر فقیر کے ذمہ داری ہے۔ ہم نے 10 دن متواتر محنت کر کے اجتماعی طور پر ہر مدرسے میں ایک سینٹر بنا کر کے امتحان لیا، 4000 بچے حافظ القرآن سامنے ہیں۔ کون ختم کرے گا اس دن کو؟ کسی کی مجال ہے جو ختم کرنے والے وہ ختم ہو جائے۔ 4000 حفاظ تو یہ مشرقی یہ جو پچھمی یہ جو پوروی راجستھان ہے، باقی مغربی کے اندر بھی الحمدللہ 4000 سے زیادہ، تو مکمل راجستھان میں 10,000 حافظ تیار ہو رہے ہیں۔ کہاں تیار ہو رہے ہیں؟ کسی پرائمری میں تیار ہو رہے ہیں، انہی مدرسوں میں، انہی آپ کی زکوٰۃ و صدقات کا صحیح استعمال کر کے اس پر محنت کی جا رہی ہے۔ اس لیے ان مدرسوں کو ترقی دینے کی سب چیزیں سوچو۔ الحمدللہ ہم نے دنیاوی تعلیم کے لیے ان مدرسوں میں پڑھنے والوں کے لیے آپ لوگوں کو الگ سے کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ انشاءاللہ ہمارا حافظ قرآن 10ویں پاس ہوگا، اوپن سے امتحان دلائیں گے، ان کی تیاری کرائیں گے، جو موجودہ دور کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے آپ تیار ہو، اپنی اولادوں کا عالم بناؤ، اپنی اولادوں کو حافظ بناؤ، اور یہ اعلان کرتے کہ اتنے مولوی کہاں جائیں گے۔ میں یہ کہتا ہوں آپ اس کے اوپر غور کرو، یہ جو مدرسے کے اندر 300 بچے پڑھتے ہیں، سب 300 کے 300 آگے جا کر پڑھانے والے نہیں ہوتے۔ کوئی بیچ میں اپنا چلا گیا، کوئی کسی دکان میں چلا گیا، کوئی سعودی عرب چلا گیا۔ ان میں لیکن کہ 20 یا 25 ایسے ہوتے ہیں جو کسی مسجد اور کسی مدرسے میں پڑھانے چلا رہے ہیں۔ اگر یہ ہم نے 300 کی تعداد کم کر دی تو ادھر ہماری تعداد کم ہو جائے گی۔ اس لیے ہماری ایک چیز کی ضرورت ہے، مدارس اسلامیہ ہماری ذاتی ضرورت ہے، حکومت کی ضرورت نہیں ہے۔ حکومت کے قانون کا، ہر قانون کا ہم پالن کریں گے۔ ہماری زمین اگر سوسائٹی ایکٹ میں مدرسے کے نام نہیں ہم کرائیں، مدرسے کی ایک تعمیر بھی ہم غیر قانونی نہیں کریں گے، سوسائٹی ایکٹ کے جتنے بھی قانون ہیں سب کو ہم فالو کریں گے۔ دنیا کی اسکولیں چل رہی ہیں، کالجز چل رہی ہیں، ہزاروں بنیے جو ہے اپنے بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہیں، مودی کالج ہے، فلاں کالج ہے، گورنمنٹ کا ہے، یہ ہے وہ سب چلا رہے ہیں، سب گورنمنٹ سے انتظام کر رکھا انہوں نے، نہیں کرتے۔ اس لیے ان جو بڑے مدرسے ہیں ان کے اوپر کسی طرح کا بھی کوئی خیال، کسی طرح سے کوئی ترتیب اگر دی جائے گی تو ہم اسے کسی طرح سے بھی قبول نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے ڈرانے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ان مدارس اسلامیہ کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے۔ دوسری بات، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان صحیح گزارو، رمضان اچھی طرح گزارنے کی فکر کرو۔ اس لیے جس قوم کا رمضان صحیح گزرے گا اس قوم کے 11 مہینے صحیح گزرے گا۔ اس لیے گھروں میں ابھی سے فکر کریں، کوشش کریں، اور پھر 15ویں شب آ رہی ہے اس میں بھی دعاؤں کا اہتمام کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ میرے کسی